السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز علماء اکرام، اہل حدیث بھائیوں، میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میری آپ سے بڑی ہی عاجزانہ التماس ہے، اگر کوئی میری زبان سے نکلا ہوا لفظ آپ کو ناگوار گزرے تو میں اس کے لیے ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ سب سے پہلی چیز کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر کافی دنوں سے اپنے علماء حق اہل حدیث علماء سے ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ، تبرہ بازی، جو بھی گندی زبان، غلاظت میں سن رہا ہوں۔ آخر انسان ہوں تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مجھے 22 سال گزر چکے ہیں، میں سعودی عرب میں تھا، اہل سنت سے تائب ہو کر اہل حدیث عقیدہ قبول کیا۔ اور کیوں قبول کیا کہ جب میں قرآن و سنت کی تحقیق کرتا تھا تو مجھے اس سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ایک اہل حدیث علماء کرام کی زبان سے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے گالی گلوچ، تبرہ بازی، شاید مجھے تو اچھی نہیں لگی، شاید آپ کو اچھی لگے، تو میں صرف آپ سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں ناصر مدنی صاحب کے حوالے سے۔ میں نے بھی اس کو ایک دفعہ ملاقات میں التجا کی تھی اس سے کہ یہ جو جگتے ہیں یہ ممبر رسول کا حق نہیں، لیکن میرے اختیار میں ہدایت نہیں اس کے لیے۔ میرے اختیار میں التجا تھی، وہ میں نے کر دی، اور اس کے بعد آج تک اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت میں تہجد میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو میرے ذمہ ہے میں صرف وہی کر سکتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اگر آپ کے ذمہ ہے کسی کو ہدایت دینا تو وہ بھائی ذرا مجھے اپنا تعارف کروا دے۔ میں تو آج تک یہ نہیں دیکھ سکا کہ کسی نے کسی کو ہدایت دی ہے، یہ تو میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا، اے نبی، تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک تیرا رب نہ چاہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک ادنا سا آپ کا بھائی ہوں، تو آپ سے
ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتا ہوں، خدارا یہ جو ممبر رسول ہے پوری کائنات میں اعلیٰ سے اعلیٰ تحفہ ہے ہمارے لیے، اس کی قدر کریں، اس کے اوپر بیٹھ کے کسی مسلمان بھائی کی تذلیل نہ کریں۔ اس کو سمجھا سکتے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث، یہ ہمارے لیے دو چیزیں حجت ہیں۔ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھتے ہوئے یہ سمجھاتے جائیں بغیر کسی انسان کی تذلیل کیے، تو یہ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی نہ کسی کو ہدایت دے دے۔ تو اگر ہم ڈنڈا پکڑ لیں کہ فلاں ایسے ہو کے رہے گا تو چھوڑیں گے، تو یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، خدا کے لیے میری التجا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں کتنی دور تک کافروں سے پتھر کھائے، کیا کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی کو بد دعا کی؟ ان کے لیے دعا کی، یا اللہ ہو سکتا ہے میرا اللہ ان کی نسلوں سے کوئی ہدایت پا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت کی دعا کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں اور نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن گالی گلوچ، برا بلا، یہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ کتی کا بچہ ہے، کسی کی ماں کو کتی کہنا کیا انسانیت کو زیب دیتا ہے؟ خدا کے لیے میرے بھائیوں، اہل حدیث بھائیوں، علماء کرام سے میں التجا کرتا ہوں، اللہ کے واسطے ایسی تعلیم نہ دو، فرقہ واریت کو ہوا ملے گی، پہلے ہی ہم بہت دور جا گرے ہیں، ہم کو سنبھلتے بہت دیر لگے گی۔ میں بھی ایک وقت تھا، زمانہ بریلویت میں تھا، زمانہ جہالت میں تھا، تو اللہ کو کوئی وقت منظور ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف لگا دیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے صرف 1% مکمل اہل حدیث بنا دے۔ 22 سال سے میں پوری تگ و دو کے بعد 1% مکمل بھی میں اہل حدیث نہیں ہو سکا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کسی کو ہدایت دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خدارا ممبر رسول کا تقدس پامال نہ کریں۔ یہ جو جائے نماز ہے، میں ایک علماء دین کو دیکھا، وہ بہت بڑے پاپولر جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کی تذلیل، میرا خون کھول گیا تھا۔ میں آپ سے کیا واقعہ بیان کروں کہ میرے دماغ میں کیا گزری، میرے دل میں کیا گزری، کہ مسلمان کی زبان تو بہت پاکیزہ ہے، تو مسلمان کی زبان سے تو ہر وقت دوسرے مسلمان کے لیے دعا نکلتی ہے، اور ہماری زبان سے گالیاں، یہ ہمارے دین کا مذاق ہے۔ خدارا اللہ کے واسطے یہ کام چھوڑ دیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں ادنا سا بھائی ہوں آپ لوگوں کا، اللہ کے لیے یہ کام چھوڑ دیں۔ اگر بہت زیادہ محبت ہے، اخلاص ہے، اس کے پاس چلے جائیں، بار بار چلے جائیں۔ اگر پھر بھی وہ ناصر مدنی نہیں مانتا، تو پھر اس کے لیے ہمارے ہاتھ تو اٹھ سکتے ہیں، یا اللہ تو ہدایت دے دے اس کو۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں،
بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور میں ادنا عاجز مسکین آپ کا بالکل ادنا سا بھائی ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ یا اللہ مجھے استقامت والی زندگی عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔